بارش میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی اور وہ جلد سے جلد اپنے بچے کو سینے سے لگانے کو بے چین تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے جھونپڑی کی دہلیز تک پہنچی، اس کا پاؤں اس زور سے پھسلا کہ سنبھل نہ سکی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چند لمحوں تک وہ ساکت رہی، پھر اٹھی تو برتن خالی تھا۔ سارا دودھ گر چکا تھا اور اندر بچہ بھی شاید ماں کے انتظار میں بلک بلک کر سو چکا تھا، کیونکہ اب اس کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جھونپڑے میں آئی، اس نے مدھم ہوتے ہوئے چراغ کی لو اونچی کی۔ چراغ اٹھا کر بچے کے بستر کے قریب آئی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ناظرین، اگر آپ دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جب سے فوزیہ کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی، اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، تو اس کا حال بہت برا ہو گیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ جائے تو کہاں جائے؟ اللہ جانتا تھا کہ یہ معصوم بچہ فوزیہ کا لخت جگر تھا، اس کا اپنا خون تھا، مگر زمانے نے فوزیہ کی خوشیاں چھین لینے کا تہیا کر لیا تھا۔ وہ اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ غلط فہمی فوزیہ کی ساس کی پیدا کردہ تھی، اور بیٹا ماں کی ہر بات پر سر جھکا دیتا تھا۔ فوزیہ کی بس یہی ایک غلطی تھی کہ خالد اس کو خاندان کی مرضی کے خلاف بیاہ کر لایا تھا۔ فوزیہ اس کو اچھی لگی تھی، اور اس پسندیدگی نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ خالد نے سگی خالہ کی بیٹی سے منگنی توڑ ڈالی اور فوزیہ کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ یہ قصور کتنا بڑا تھا، کیا یہ زخم خالد کی ماں برداشت کر سکتی تھی؟ فوزیہ پر جھوٹا الزام لگا کر خالد کی ماں نے اپنی دانائی سے یہ ثابت کر دیا کہ فوزیہ بد چلن، بد کردار اور گستاخ ہے، وہ کسی اور سے بھی ملتی ہے۔ ساس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بہو بے بس ہو کر رہ گئی، جبکہ وہ بے قصور تھی، پھر بھی اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکتی تھی۔ آخرکار خالد ماں کے جال میں پھنس گیا اور اس نے فوزیہ کو مورد الزام ٹھہرا کر اسے طلاق دے دی، اور وہ بے گھر ہو کر کہیں کی نہ رہی۔ جھونپڑیوں کی ایک لمبی قطار شہر کے کچھ فاصلے پر ایک گندی بستی میں دور تک پھیلی چلی گئی تھی۔ فوزیہ نے بھی وہیں پناہ لی۔ غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ کسی مظلوم کے آنسوؤں کے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ غریبوں نے چندہ اکٹھا کر کے فوزیہ کو بھی ایک جھونپڑا ڈال دیا۔ بستی والوں نے سوچا اگر 50 جھونپڑیوں میں ایک اور جھونپڑی کا اضافہ ہو گیا تو بھلا ہمارا کیا گیا؟ زمین تو اللہ کی ہے اور آسمان بھی اسی کا بنایا ہوا چھپر ہے، پھر ہم کسی کے یہاں رہنے پر اعتراض کیا کریں؟ چھوٹے بچے کا پڑوسن بوا خیال رکھتی تھی، اور فوزیہ کام کی تلاش میں در در ماری پھرتی تھی۔ کبھی کام مل جاتا تھا، کبھی فاقے ہو جاتے تھے، اور آج تو پڑوسن بوا بھی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ آج اس کی زندگی کی سب سے زیادہ بھیانک رات تھی۔ آج قسمت اپنا فیصلہ جلد ہی سنانے والی تھی۔ بادل اور کالی گھٹائیں خوب گر گر کر آ رہی تھیں اور ایک طوفان کے آنے کی پیشگوئی کر رہی تھیں، مگر وہ ان باتوں سے بے خبر تیز تیز قدم اٹھائے ایک راستے پر چلی جا رہی تھی۔ وہ تنہا نہ تھی، اس کا 3 سالہ بچہ بھی ایک بوسیدہ جھونپڑی میں پڑا بھوک اور پیاس سے نڈھال اپنی غمزدہ ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اس بچے کا انتظار کبھی ختم نہ ہونے والا انتظار تھا۔ اس کی ماں بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کچھ لینے گئی ہوئی تھی۔ ماں کے پاس ایک خراب سا برتن تھا، مگر اس بیچاری کے پاس پیسے نہ تھے۔ تقدیر کے مارے ہوں میں سے یہ بھی ایک تھی، وہ جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مجبور ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا والے ان کے ہاتھوں کو نفرت سے جھٹک دیتے ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور آتے جاتے لوگوں کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ آج بستی والوں سے اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کئی بار ان کے سامنے ہاتھ پھیلا چکی تھی، اب تو بستی والے بھی اس کی ضرورتوں سے تنگ تھے۔ بچے کی وجہ سے وہ کہیں مستقل ملازمت بھی نہ کر سکتی تھی، اور جھونپڑی والے کیا کرتے، وہ تو خود اس جیسے غریب تھے۔ تھوڑی دیر تک اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے یہ محسوس کیا کہ ایک شخص بہت دیر سے اس کے قریب کھڑا ہے۔ وہ اس کی جانب مڑی اور بولی، جلدی سے چند روپے دے دو، مجھے بچے کے لیے دودھ لینا ہے، وہ صبح سے بھوکا ہے، بھوک سے مر جائے گا۔
آج مجھے مزدوری نہیں ملی نہ ہی بھیک۔ مرد نے غور سے عورت کو دیکھا۔ اس کو عورت کے بگڑے ہوئے نقوش سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ غربت نے اس کے منہ پر اتنے تمانچے مارے تھے کہ اس کی صورت مسخ لگتی تھی۔ اس کو دلچسپی تھی تو اس کے بچے سے، جس کا یہ عورت ذکر کر رہی تھی۔ وہ سنگ دلی سے بولا، تم جھوٹ بولتی ہو۔ سب عورتیں ایسے ہی کہہ کر بھیک مانگتی ہیں، حالانکہ ان کے بچے نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ تو بھلا کہاں ہے تمہارا بچہ؟ فوزیہ نے جواب دیا کہ وہ دیکھو سامنے اس میدان میں جو جھونپڑیاں ہیں، وہاں اس میں سے ذرا سی ایک جو اکیلی جھونپڑی ہے، وہاں میرا بچہ ہے۔ وہ اکیلا پڑا رو رہا ہے۔ اگر بھوک نے اس کو سونے دیا ہوگا تو رو رو کر سو جائے گا، مگر یقین کرو اس کو بھوک سونے نہ دے گی۔ وہ ابھی تک رو رہا ہوگا کیونکہ میرا دل کٹ رہا ہے۔ ماں کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ اس کا بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ مرد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ سکے فوزیہ کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ فوزیہ نے شکستہ حال آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر وہ خوشی اور حیرت کے جذبے سے دیوانی ہو گئی۔ اس اندھیری رات میں سکے اس کی ہتھیلی پر ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے بچے کا مایوس چہرہ آ گیا۔ وہ ایک لمحے میں تیزی سے سڑک پار کر کے دودھ کی دکان پر چل دی۔ وہاں سے اس نے دودھ خریدا اور پھر واپس آئی، مگر بارش شروع ہو چکی تھی۔ شاید اس اندھیری رات میں بارش کا بھی کوئی مقصد تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد دور سے ہی اپنی بوسیدہ جھونپڑی کو دیکھ لیا۔ بارش میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی اور وہ جلد سے جلد اپنے بچے کو سینے سے لگانے کو بے چین تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے جھونپڑی کی دہلیز تک پہنچی، اس کا پاؤں اس زور سے پھسلا کہ وہ سنبھل نہ سکی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چند لمحوں تک وہ ساکت رہی، پھر اٹھی تو برتن خالی تھا۔ سارا دودھ گر چکا تھا اور اندر بچہ بھی شاید ماں کے انتظار میں بلک بلک کر سو چکا تھا، کیونکہ اب اس کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جھونپڑے میں آئی۔ اس نے مدھم ہوتے ہوئے چراغ کی لو اونچی کی۔ چراغ اٹھا کر بچے کے بستر کے قریب آئی، مگر بچہ وہاں نہ تھا۔ بستر خالی پڑا تھا۔ چند روپے کے عوض وہ ظالم بردہ فروش بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا، جس نے پریشان ماں کے ہاتھ میں چند لمحے پہلے ریزگاری رکھی تھی۔ کس قدر عجیب سودا کیا تھا اس نے۔ وہ چیخ مار کر گر گئی۔ پھر جب ہوش میں آئی تو حواسوں میں نہ لوٹ سکی۔ وہ دیوانی ہو گئی، سڑکوں پر ماری ماری پھرنے لگی۔ کچی بستی کے مکینوں نے اس کو اسپتال پہنچا دیا۔ وہ آج بھی مینٹل اسپتال میں اپنے بچے کو پکارتی ہے، اس کو تھپک تھپک کر لوریاں دے کر سلاتی ہے۔ وہ بچہ جو اس کے پاس نہیں، اس کی زندگی کی آخری امید، اس کی خوشی چھین کر لے جانے والے نے نہ جانے اس بچے کا کیا کیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔